بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو مرکز دعوت الجالیات کویت کے زیر اہتمام اس دینی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت دین اسلام کے احکام کو سیکھنے کے لیے ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع اسلامی آداب کے سلسلے میں سورۃ الحجرات کی 2 آیات کریمہ، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں بیان کردہ معاشرتی آداب کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ سورہ حجرات قرآن پاک کی وہ جامع اور مبارک صورت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر ایسے اصول اور ضابطے بیان فرمائے جن پر کوئی صالح اور پرامن معاشرہ تشکیل پاتا ہے، جو معاشرے کے اندر قیام امن کے لیے باہمی الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے رہنما اصول ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ میں ایسے امور کا تذکرہ کیا کہ جن سے بچنا ضروری ہے، وہ چیزیں معاشرے کے اندر بدگمانیاں پیدا کرتی، اس سے دل آزاریاں جنم لیتی، معاشرے کا امن و سکون تہ و بالا ہو جاتا، لوگوں میں حسد، بغض اور کینہ جیسی بری عادات جنم لے لیتی، اور باہمی روابط اور تعلقات ان میں سقم اور کمزوری واقع ہوتی ہے، اور ان امور سے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بچنا لازم قرار دیا ہے اور ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی سلسلے میں وہ امور جو معاشرے کے امن و سکون کو تہ و بالا کرتے، معاشرے کے اندر بد امنی پھیلاتے، دلوں میں نفرتیں پیدا کرتے، ان امور کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 11 سورہ حجرات۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، لا یسخر قوم من قوم، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، نہ سخریہ کرے، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان لوگوں سے حقیقت میں بہتر ہوں جو کہ استہزاء کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ ولا نساء، اور نہ ہی خواتین، اہل ایمان کی خواتین ایسا کریں، من نساء، خواتین سے، یعنی نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ خواتین خواتین کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ یہ خواتین جن خواتین کو حقیر سمجھ رہی ہیں، ان کا مذاق اڑا رہی ہیں، ان کو استہزاء کر رہی ہیں، وہ ان سے کہیں بہتر ہوں۔ یہ بات اللہ کے علم میں ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ اپنے آپ کو عیب لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب،
اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب اور برے ناموں سے پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فاسق اور فسق و فجور کا ارتکاب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مومن ہونے کے اسم کے بعد، مومن کا ٹائٹل حاصل کرنے کے بعد پھر فاسق کا ٹائٹل حاصل کرنا یہ بہت برا ہے۔ ومن لم یتب، اور جو لوگ اس سے توبہ نہیں کریں گے، فاولئک هم الظالمون، پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا، 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلے نمبر پر سخریہ، مذاق اڑانا۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے اور اس وصف سے یاد کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور جیسا کہ ہم پہلے کئی بار یہ معلوم کر چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جب بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کرتے ہیں تو اس وقت ہم بڑی توجہ سے کان اس طرف لگا لیتے تھے کہ اب لازمی طور پر کسی کام کا حکم دیا جائے گا یا کسی کام سے منع کیا جائے گا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ان کی صفت ایمان کے حوالے سے ندا کی، گویا کہ اس کے بعد جن امور سے منع کیا جا رہا ہے کسی مومن کے لیے لائق ہی نہیں، کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ ان کا ارتکاب کرے، یعنی یہ ان امور کا ارتکاب کرنا، ان اوصاف کو اختیار کرنا مسلمان کے لیے حرام ہے، مسلمان کے لیے منع ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی کسی دوسرے کا، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ تو قوم سے مراد مفسرین نے لکھا کہ مرد، کیونکہ مرد قوام ہیں۔ مرد اس لیے ترجمہ کیا کہ بعد میں نساء، خواتین کا ذکر اس کے بعد آ گیا ہے، تو نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ خواتین کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی کا کوئی تمسخر اڑائیں، مذاق اڑائیں، اس لیے کہ اگر کوئی کسی کو کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے کسی کا، تو کسی نہ کسی وجہ سے وہ اس کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتا ہے، اپنے آپ سے اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس لیے یہ جو نہیں ہے، مفسرین نے لکھا کہ یہ نہیں لا یسخر قوم من قوم عام ہے، سواء کان بالقول او بالفعل، خاص زبانی طور پر کوئی کسی کا مذاق اڑائے یا فعلی طور پر اشارے کنائے کے ساتھ کسی کا مذاق اڑائے، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اور یہ جو مذاق اڑانا ہے یہ بعض اوقات کسی کی حیت اور کسی کی جو شکل و شباہت ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کے جسمانی ساخت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو پاؤں سے اپاہج پیدا کیا ہے، یا وہ سنتا نہیں ہے یا وہ بولتا نہیں ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی خلقت ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یسخر من خلقتہ کسرا او طولا او زخامہ یا او نحافہ، مفسرین نے لکھا کہ یا کسی آدمی کے قد کاٹ کا مذاق اڑائے، یعنی چھوٹے قد والے کو ٹھگنا کہے، لمبے قد والے کو لمبوترا کہے اور کوئی اور نام رکھے اس کا، یا جس جسم میں اگر کوئی بھاری بھرکم ہے تو کسی کو بھینس کہے، کسی کو ہاتھی کہے، اس طرح کے نام رکھے، یا نحافہ یا اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کو کوئی نام دے، یا اسی طرح اس کی بات کرنے کا انداز اور سٹائل اس کی نقل اتارے، لوگوں کے اندر بیٹھ کر اس کا مذاق اڑائے، یا اس کی معاملات وہ جس طرح کرتا ہے کسی کے ساتھ لین دین اس کا مذاق اڑائے، یا اس کے چلنے کا کہ وہ اس چل کر لوگوں کو دکھائے اور کسی کا مذاق اڑائے، کسی ایسے معروف اور بڑے آدمی کا، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ کسی طرح سے بھی کسی کا قولن یا فعلن مذاق اڑانا، اس کو شریعت نے منع کیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی قوم، کوئی مرد دوسرے مردوں کا، خواتین دوسری خواتین کا مذاق نہ اڑائیں۔ کیوں؟
کہ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے حسن و جمال بخشا تو اللہ نے دیا ہے، کسی کو ایسے محروم کیا ہے تو اللہ کی تخلیق ہے۔ اسی لیے شیخ صالح العثیمین لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ لأن المفضل هو اللہ عز وجل، اس لیے کہ کسی کو فضیلت دینے والا، کسی کو بہتر بنانے والا، اس کا قد کاٹ اونچا بنانے والا، شکل و صورت خوبصورت بنانے والا، مال و دولت زیادہ عطا کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جس کو کم دیا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے دیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا نہ کہ ہم نے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت تقسیم کر دی ہے، کسی کو زیادہ دیا، فضلنا بعضہم علی بعض فی الرزق، رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو زیادہ دے کر آزمایا ہے، کسی کو کم دے کر آزمایا ہے۔ تو گویا کہ کم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے، زیادہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے، اونچے قد والا صحت مند بنایا تو اللہ تعالیٰ نے، کمزور ہے کوئی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کسی کا رنگ سفید ہے تو اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، کسی کا رنگ گندمی ہے تو اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ تو گویا کہ جو دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کر کے میں اس سے بہتر ہوں، تو فرمایا یہ شخص جو ہے اس کے بارے میں گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا مذاق اڑا رہا ہے، ان یکون ساخرا بتقدیر اللہ عز وجل، یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا، اللہ کے فیصلے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے یہ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حدیث پاک میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا میری گستاخی کرتا ہے۔ کس طرح گستاخی کرتا ہے؟ یسب الدہر، زمانے کو برا کہتا ہے، زمانہ ایسا آ گیا، زمانہ آج کل تو زمانہ ہی ایسا ہے جی، ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا ایسا کلمہ ہے، سنگین کلمہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی گستاخی کا کلمہ ہے، اس لیے کہ زمانہ برا نہیں ہے، زمانے میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی طرف زمانے کی نسبت کر کے وہ لوگوں کے اعتبار سے کہ لوگ کیسے ہیں اس زمانے میں رہنے والے، مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، موجود تھے، صحابہ اکرام آپ کے تربیت یافتہ لوگ موجود تھے، اس زمانے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو بعد میں جو لوگ آئیں گے۔ تو گویا کے زمانے کے اندر دن وہی ہیں، سورج اسی طرح مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، چاند اسی طرح طلوع ہوتا ہے، ستارے بھی اسی طرح طلوع ہوتے ہیں، لیل و نہار کی گردش بھی اسی طرح جاری ہے، لیکن اس کی نسبت لوگوں کی طرف ہے۔ تو لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے اگر ان میں کوتاہی ہے تو ہے، زمانہ برا نہیں ہے، زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ جس طرح کی کسی عربی شاعر نے کہا کہ نعیب الزماننا والعیب فینا، ہم اپنے زمانے کو برا کہتے ہیں حالانکہ عیب ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر کمزوری اور نقص ہے کہ ہم زمانے کے لیے روک بنے ہوئے ہیں۔ نعیب الزماننا والعیب فینا ما لزماننا عیب سوانا، کہ ہمارے زمانے میں کوئی عیب نہیں ہمارے سوا۔ تو اس لیے فرمایا کہ گویا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے، اس لیے کسی کا مذاق اڑانا اس کو شریعت نے منع کیا قرار دیا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم کسی دوسری کا مذاق نہ اڑائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایک شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور یہ جو انسان ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر، اپنی جسامت طاقت کو دیکھ کر تو اس بل بوتے پر مذاق اڑائے، حالانکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الا صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر یہ بس شکل و صورت کی بات ہوتی تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا ذکر ہے، اور جس کے نام پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب، سورۃ اللہب۔ تو لہب کا معنی شعلہ مارنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا، اس کا رنگ اتنا خوبصورت تھا، قریشی تھا، آپ کا سگا چچا تھا، اور اس کا رنگ جس طرح کے شعلے مار رہا ہو، اس قدر تو اس کو ابو لہب کہتے تھے، اس کی کنیت ابو لہب مشہور ہوگی، لیکن ایمان اس نے قبول نہیں کیا، تو اس کا حسب و نسب، اس کی خوبصورتی، اس کا مال و دولت اس کے کسی کام نہیں آیا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں قرآن پاک کی پوری صورت نازل کر دی جو قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی، اور لوگ اس کی مذمت کرتے رہیں گے۔ اور دوسری طرف وہ شخص کہ جس شخص کے بارے میں خریدا قریشی سرداروں نے، امیہ ابن خلف نے جن کو خریدا، اور پھر ایمان لانے پر ان کو اتنی سزائیں دی، حبشی علاقے کے سیاہ فام، موٹے موٹے ہونٹ، لیکن ایمان کے اندر اتنے پختہ کہ جب ہر طرح کی تکلیف برداشت کی ایمان کی خاطر، لیکن اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا، تو ان کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تم کیا عمل کرتے ہو؟ مجھے جب اللہ تعالیٰ نے جنت کا مشاہدہ کروایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی، تیرے چلنے کی آواز سنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے سمیت و خشخشتا نمامی، میں نے اپنے آگے کسی کے پاؤں کے چلنے کی آواز سنی، تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ کا غلام بلال ہے۔ آپ نے آ کر پوچھا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ تو عرض کیا کہ حضرت میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت وضو کے تحیت الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کتنا مقام عطا کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا دور ہے، کچھ قریشی آپ کو ملنے کے لیے آئے تو آپ کوئی حکومتی کام کاج لکھنے میں مصروف تھے، تو فرمایا انہیں کہو تھوڑی سی دیر باہر انتظار کرے۔ اتنے میں پھر غلام آیا، کہا جی حضرت بلال آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم ننگے پاؤں باہر دوڑتے ہوئے آ گئے اور کہنے لگے جا سیدنا بلال۔ تو یہ مقام اللہ رب العزت نے دیا، تو گویا کہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے، کون اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے۔ اس لیے کسی کو کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، استہزاء نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ اس شخص کی نسبت اللہ کو زیادہ پسند اور محبوب ہو کہ جو مذاق اڑانے والا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا پھر جو آج دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے، تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ دوسرا جو ہے وہ اس کا مذاق اڑائے گا، آج نہیں تو قیامت کے دن۔ تو اس لیے کسی کا استہزاء کرنا، اور یہ کون کرتا ہے دوسرے کا مذاق اڑانا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ کون کرتا ہے؟ کہ وہ کرتا ہے جو متکبر ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جو خود پسندی میں مبتلا ہے۔ اور یہ خود پسندی ایک ایسی انسان کے اندر کمزوری ہے اور ایک ایسا عیب ہے کہ جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ذکر کیا جس میں 12 چیزوں کا ذکر کیا کہ ان میں 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی، اور 3 چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ان میں آپ نے فرمایا اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھنا، سپر سمجھنا، مجھ جیسا کون ہے، ہم چما دیگرے نیست، خود پسندی میں مبتلا ہونا۔ اور دوسرا یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ نے ذکر کیا کہ وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ حضرت ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں اور اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات سمجھ آ گئی، ایک بات کا پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے، قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے، حق واضح ہو گیا، پھر اس کو قبول نہ کرنا، سمجھ آ جانا کہ یہ بات حق ہے لیکن پھر اس کو قبول نہ کرنا، یہ تکبر ہے۔ جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پہلے بھی شاید ایک درس میں اشارہ کیا تھا یاد دہانی کے لیے، کہ آپ تشریف فرما تھے، مسلمانوں کو حکم ہے کہ مسلمان دائیں ہاتھ سے کھائیں اور پئیں، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے، اور اس مسئلے کی بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ بہت ہمارے معاشرے کے اندر یہ کوتاہی ہے کہ دیکھا دائیں ہاتھ خالی ہے، وہ گاڑی پہ رکھا ہوا ہے، اور بائیں ہاتھ سے 7 اپ پی جا رہی ہے، بائیں ہاتھ سے پانی پیا جا رہا ہے، دائیں ہاتھ سے ٹیک لگائی، دائیں ہاتھ یہ موبائل ہے، اور بائیں ہاتھ سے چائے پی جا رہی ہے، تو یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ نبی علیہ السلام نے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ تو اسی طرح ایک
آپ تشریف فرما تھے، ایک منافق آپ کے سامنے بیٹھا، وہ بائیں ہاتھ سے پی رہا تھا کچھ، تو نبی علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، او بھائی دائیں ہاتھ سے پیو. تو اس نے اس کو اپنی ہتک سمجھا، اپنی توہین سمجھا کہ مجھے ٹوکا ہے. حالانکہ کون سمجھانے والے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ وہ منافق تھا، اوپر اوپر سے ایمان لایا تھا، اگر مومن ہوتا تو کبھی ایسی جسارت نہ کرتا. تو اس نے کہا جی مجھ سے نہیں پیا جاتا. آپ نے فرمایا اچھا لستطاعت تھا، تو کبھی پی بھی نہیں سکے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گستاخی کرنے کی وجہ سے، آپ کی ہدایت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، حق سمجھ میں آ جانے کے بعد قبول نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ سزا دی کہ اس کا دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا، وہیں سوکھ گیا، پھر کبھی منہ تک نہیں اٹھا. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس کو میری بات سمجھ آ گئی تھی کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، لیکن ما منعہ الا الکبر، اس کو تکبر نے منع کر دیا. قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہے. تکبر، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ مجھے کیوں روکا گیا، مجھے کیوں ٹوکا گیا. اللہ رب العزت نے جس طرح کے بعض مشرکین کا تذکرہ، جس طرح مفسرین نے لکھا کہ اخنس ابن شریق جو منافق تھا، مشرک تھا، تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اذا قیل له اتق اللہ اخذته العزت بالاثم، جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ اس کو سمجھتا ہے مجھے روکا گیا، میری توہین کی گئی. تو گویا کہ پہلی چیز تکبر. دوسرا تکبر کا وصف اور علامت بیان کی، وغمت الناس، لوگوں کو حقیر جاننا. تکبر کیا ہے؟ حق بات کو سمجھ آ جانے کے بعد بھی پھر اس کو نہ ماننا. اگر میں نے مان لیا تو فلاں کیا کہے گا، میرا استاد کیا کہے گا، میرے گھر والے کیا کہیں گے، میرا خاندان کیا کہے گا. تو گویا کہ اس نے حق بات کو نہیں مانا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا. اس نے فالو کیا تو اپنی برادری کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے استاد کو. تو خود ہر مسلمان کو اس موقع پہ اپنے آپ کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. دوسرا وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے مقابلے میں کمتر سمجھنا، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی دوسرے کو حقیر سمجھنا. تو یہ شریعت کے اندر حرام ہے اور یہ تکبر کی علامت ہے. تو جو شخص دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے گویا کہ وہ ان کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتا ہے. ان کو لوگوں کے اندر اس کا مذاق اڑا کر لوگوں کے اندر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان لوگوں کے اندر ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس سے منع کیا. دوسرا جو وصف بیان کیا، فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. لمز کا معنی ہوتا ہے عیب لگانا. جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. یہ عیب لگانا، کسی کے عیب تلاش کرنا، عیبوں کی ٹوہ میں رہنا، یہ ساری چیزیں. لیکن یہاں قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم نہ عیب لگاؤ، نہ عیب دار معیوب قرار دو، نہ عیب لگاؤ، نہ عیب تلاش کرو، انفسکم، اپنے آپ کے. حالانکہ کوئی شخص بھی اپنے عیب ظاہر نہیں کرتا، حالانکہ کوئی شخص بھی اپنے آپ کو معیوب نہیں سمجھتا. تو پھر یہ اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، اپنے آپ کی عیب جوئی مت کرو. تو مفسرین نے لکھا کہ اس کے دو مفہوم ہیں، دو تفسیریں اس کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لا یلمز بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی عیب جوئی مت کرے، اس کو عیب مت لگائے، اس کے اندر نقص تلاش نہ کرے، اس کی کوتاہیاں تلاش نہ کرے، ہمیشہ اس کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ رہے. تو فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے عیبوں کی تلاش کر رہا ہے تو وہ اس کے پہلے شخص کے عیبوں کی تلاش کر رہا ہے، تو گویا کہ اس نے خود اپنے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اپنے عیبوں کی ٹوہ میں لگا رہا. کیونکہ ہر مسلمان کا بھائی ہے، جسد واحد کی طرح ہے. تو گویا کہ معاشرے کے کسی ایک مسلم فرد کے عیب تلاش کرنا گویا کہ خود اپنے عیب تلاش کرنا ہے. ایک اس کا یہ مفہوم بیان کیا. دوسرا یہ مفہوم بیان کیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے کے عیب تلاش کریں گے، دوسرے کی کوتاہیوں پر نظر رکھیں گے، دوسرے کو ناقص قرار دیں گے، دوسرے کو معیوب قرار دیں گے،
تو وہ اس کے جواب میں آپ کے عیب تلاش کرے گا. تو گویا کہ آپ نے خود اپنے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کی. اس کی مثال جس طرح حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ کیف یلعن الرجل والدیہ، کوئی انسان اپنے والدین پر لعنت کیسے کر سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسب ابا الرجل فیسب اباہ، یہ ایک شخص دوسرے شخص کے باپ کو گالی دے گا، برا کہے گا، وہ جواب بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، تو گویا کہ اس نے خود اپنے باپ کو گالی دی، یعنی اپنے باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنا. وَيَسُبُّ أُمَّهُ، کوئی شخص دوسرے کی ماں کو برا کہے، اس کو گالی دے، وہ جواب میں اس گالی دینے والے کی ماں کو گالی دے، تو گویا کہ خود اس نے اپنی ماں کو گالی نکلوائی ہے، اپنی ماں کو گالی دلوانے کا سبب بنا ہے. اسی طرح جو شخص دوسرے کے عیب کو تلاش کرتا ہے، وہ اس کے جواب میں وہ اس کے ویک پوائنٹس، وہ اس کے عیوب نقائص کی تلاش میں رہے گا، تو گویا کہ اس نے خود اس کو موقع دیا اور سبب پیدا کیا. تو اس یہ معنی ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہ کسی کے، یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اتنی بڑی کوتاہی ہے کہ دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں رہنا، دوسروں کے عیبوں کی ٹوہ میں رہنا. کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں، حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ، اے وہ لوگوں جو زبان سے جنہوں نے کلمہ پڑھا ایمان لے آئے ہیں، ولم يدخل الایمان قلبہ، ابھی تک ایمان اس کے دلوں میں جاگزی نہیں ہوا. لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت کبھی نہ کرو. ولا تتبعوا عوراتہم، اور نہ مسلمانوں کے عیبوں کی ٹوہ میں لگے رہا کرو. ولا تتبعوا عوراتہم، نہ کسی مسلمان کے عیبوں کی ٹوہ میں لگے رہا کرو، اس کے عیب تلاش کرو، اس کے ویک پوائنٹ تلاش کرو، اس کی کمزوریاں تلاش کرو. جس طرح کے بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اس ٹو میں رہتے ہیں کہ اس کی کوئی کمزوری پکڑی جائے، اس کا کوئی ویک پوائنٹ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، تاکہ کل کو ہمارے سامنے یہ سر نہ اٹھا سکے، تاکہ کل کو ہمارے سامنے یہ مجلس میں بیٹھ نہ سکے، تاکہ یا اس کو اس کے ذریعے بلیک میل کر سکیں، خاموش کروا سکیں کہ وہ ان کے سامنے بول نہ سکے. تو فرمایا لیکن یاد رکھو یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کسی کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہنا، کسی کے ویک پوائنٹ، کسی کی کمزوریاں، کسی کی کوتاہیاں تلاش کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، جو مسلمانوں کے عیوب و نقائص کی تلاش میں لگا رہتا ہے، ان کی کمزوریوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے، یتبع اللہ عوراتہ، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو پردہ ڈالنے والا ہے، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے. فرمایا وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور اللہ نے جس کے عیب کو، عیوب و نقائص کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا، یفضحہ فی بیتہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں بیٹھے بٹھوائے رسوا کر دیتا ہے. وَلَوْ كَانَ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اگر وہ گھر میں کیوں نہ بیٹھا ہو، اس پر کوئی عیب لگ جاتا ہے، کوئی بہتان لگ جاتا ہے، جس کی عادت ہے کہ وہ دوسروں کے عیب تلاش کرتا رہے، دوسروں کی کمزوریاں تلاش کرتا رہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے عزیزوں اور میری عزیزات، ایک بات یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ ایک حقیقت ہے، بہت پہلے کی بات ہے، مجھے آج یاد آ رہا ہے، جو پہلے الحمدللہ آج بھی محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے اساتذہ کرام کی محنت کو. لیکن جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے، اس وقت جو اساتذہ تھے ان کے اندر ایک بڑی خوبی تھی کہ وہ محنت بھی بہت کرواتے اور ساتھ ساتھ اب درس کے دوران اپنے شاگردوں کی اخلاقی تربیت بھی کیا کرتے تھے. وہ نماز کی پابندی کرواتے، وہ سچ بولنے کی ترغیب دلاتے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ ایک فائدے کی بات ہے، سامنے آئی ہے تو میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ ہمارے ایک استاد اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، بہت نیک آدمی تھے اور ہمیں اردو پڑھاتے تھے. غالباً 9th کلاس میں وہ مرزا غالب کی ایک غزل ہمیں پڑھا رہے تھے، اس کی تشریح کر رہے تھے، اور اس دوران انہوں نے جو بات کہی یہ ساری عمر کے لیے ایک پلے باندھنے والی بات.
کہ انہوں نے وہ غزل جب پڑھا رہے تھے اس میں یہ تھا کہ میں نے مجنو پہ لڑک پن میں اسد، میں نے مجنو پہ لڑک پن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ آپ جانتے ہیں غالب قادر الکلام شاعر اردو کا استاد مانا جاتا ہے، اور یعنی الفاظ کی سادہ ترکیب کے ساتھ اس کے اندر کتنی معنویت ہے۔ تو انہوں نے جب اس کی تشریح کی تو انہوں نے کہا کہ غالب نے یہ کہا ہے کہ میں جا رہا تھا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ لوگ، ایک مجنون آدمی ہے، دیوانہ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اپنے ہوش و حواس قائم نہیں، لیکن کچھ لوگ گزرتے ہیں اور اس کو پتھر مارتے ہیں، اس کو زخمی کر رہے ہیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس کو پتھر مارنے کے لیے پتھر اٹھایا، لیکن پھر مجھے اپنا سر یاد آ گیا کہ ہو، اگر آج میں اس کو پتھر ماروں گا تو کل میرے ساتھ بھی یہ حالت ہو سکتی ہے اور پھر لوگ مجھے پتھر ماریں گے۔ تو میں نے وہ پتھر پھینک دیا، میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ تو اس میں استاذ محترم نے یہ فرمایا کہ یاد رکھو، کسی آدمی کو حقیر جانتے ہوئے یا کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھتے ہوئے آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس پر ظلم نہ کریں۔ اور دوسرا ایک بات یاد رکھیں کہ انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ در پردہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کبھی کچھ بھی ہو جائے، کسی شخص کی اخلاقی کمزوری کا آپ کو علم ہو تو کبھی اس کے بارے میں زبان نہیں کھولنا، کبھی اس کے بارے میں دوسروں کو نہیں بتانا۔ ہاں، اگر آپ اپنے طور پر رازداری کے ساتھ تنہائی میں اس کو سمجھا سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھا سکتے تو لوگوں کے سامنے اس کے عیوب و نقائص کو ظاہر نہیں کرنا۔ اس لیے کہ جب آپ انسان اس طرح ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے نا، ذرا یہ ہاتھ کی ساخت دیکھیں میری، ہاتھ سے اشارہ کیا، ایک انگلی دوسرے کی طرف گئی اور 3 انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں، کہ اگر تم لوگوں کے عیوب پہ نظر رکھو گے اور اس کا تذکرہ کرو گے، وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ وَأَلْسِنَ، اور لوگوں کی بھی آنکھیں ہیں، دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، جرا کہتے ہیں نا، لوگوں کی بھی زبانیں ہیں۔ تو اس لیے کسی کے عیبوں کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا انکا ان اتبعت عورات الناس، اگر آپ لوگوں کی عیبوں اور لوگوں کے گناہوں کی تلاش میں، لوگوں کی کمزوریوں کی تلاش میں رہیں گے تو افسدتہم، گویا کہ آپ لوگوں کا امن و سکون غارت کر دیں گے، آپ ان کو تباہ کر دیں گے، یا قریب ہے کہ آپ ان کو تباہ کر دیں، آپ ان کو ہلاک کر دیں۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی کمزوری ہے یہ انسان دوسروں کے عیب و عیوب و نقائص کی تلاش میں رہے، اور کوئی بھی اس کے لیے وہ ذریعہ اختیار کرے تو فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے عیب و نقائص کی تلاش میں رہے، اور اگر وہ اس دوسرے کے عیب، ولا تلمزوا انفسکم، دوسروں کو کہ عیب تلاش نہ کرو، دوسروں کے عیبوں پہ نظر نہ رکھو، اگر ایسا کرو گے تو وہ تمہارے عیوب و نقائص پہ نظر رکھے گا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ہماری رہنمائی فرمائی، ایک حدیث جو کی خاطر، اور یہ عظیم حدیث جس کی خاطر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے سفر کرتے ہیں، مصر جاتے ہیں، اور مصر میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں اس وقت۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دیگر صحابہ اکرام کی موجودگی میں، جن میں سے حضرت عقبہ ابن عامر بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی ستر مسلم کے بارے میں، ستر مومن کے بارے میں۔ تو اب باقی سب صحابہ اکرام یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے، صرف ان میں سے ایک زندہ تھے ابھی، جو حضرت عقبہ ابن عامر تھے، اور دوسرے حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ صحابہ اکرام حدیث پاک کو بیان کرنے میں اس قدر احتیاط کرتے، جب ان کو محسوس ہوتا کہ شاید یہ الفاظ ایسے نہیں تھے یا ایسے، تو وہ دوسرے کے جو جس نے سنی ہوتی اس کے پاس جاتے اور تصدیق کرتے اور پھر اس کو آگے بیان کرتے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اس حدیث کی تصدیق کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے مصر کا سفر اختیار کیا۔ مصر کتنا سفر ہے! اونٹنی پر، اپنے اونٹ پر سوار ہو کر گئے، وہاں جا کر مصر میں پہنچے تو محمد ابن مسلمہ ان کے گھر گئے، وہ صحابی بھی اس وقت مصر میں تھے۔ جب ان کے گھر میں گئے تو ان سے
ملاقات کی اور پوچھا کہ میں عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے ان کے گھر کا پتہ بتلایا، وہ گئے اور ان کو آواز دی، وہ باہر آئے، انہیں ملے اور ان سے پوچھا کہ میں آپ سے ایک حدیث پاک کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی اور غرض؟ کہا کوئی اور غرض نہیں، اور وہاں اپنی سواری کو بٹھایا بھی نہیں، اترے بھی نہیں، آرام بھی نہیں کیا۔ کہا وہ حدیث ستر مسلم کے بارے میں جو نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی وہ بلا کیسے ہے؟ تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان کو بھی وہ حدیث یاد تھی۔ آپ نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری حدیث سن کر واپس آ گئے، وہاں رکے بھی نہیں۔ تو گویا کہ یہ وہ عظیم عمل ہے کہ انسان دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ صرف چند صورتیں ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے کہ اگر وہ شخص اس کی کارکردگی ایسی ہو کہ لوگوں کے عقائد خراب کر رہا ہو، لوگوں کے اعمال برباد کر رہا ہو اور لوگوں کی نسل کو تباہ کر رہا ہو، تو اس کے بارے میں بتانا، دوسروں کو اس سے متنبہ کرنا، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالنا، اور کوئی دوسرا کسی مسلمان کے عیبوں کو ظاہر کرے تو وہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس فرمایا کہ دوسرے مسلمان کے عیبوں کی اسی لیے وہ شخص جو خود گناہ کرتا ہے، اگر دوسرے لوگوں نے تو کیا کہنا، وہ خود ہی لوگوں کو بتلاتا پھرے، تو یہ شخص تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کے ہر قسم کے گناہ گاروں کو معافی مل جائے گی لیکن مجاہرون کو معافی نہیں ملے گی۔ پوچھا حضرت مجاہرون کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ رات کو، وہ تنہائی میں، وہ علیحدگی میں گناہ کرتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، اس کو اللہ نہیں معاف کرتے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اس نے، مجھے پتا تھا اس نے گناہ کیا لیکن میں نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، معافی مانگ لیتا، معاف کر دیتا، لیکن یہ خود لوگوں کو بتاتا پھر رہا، اتنا کم عقل ثابت ہوا کہ خود گناہ کر کے لوگوں کو بتلاتا پھرتا ہو، جی میں نے یہ کیا، جی میں نے وہ کیا، جی میں نے وہاں گیا، جی میں وہاں گیا۔ تو ایسے لوگوں کو معافی بھی نہیں ملتی، اس لیے کہ انسان چاہے جائے کہ دوسروں کے عیب، اپنے عیب بھی انسان کو ظاہر نہیں کرنے چاہیے لوگوں کے سامنے، یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر پردہ ڈال دیا تو فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، عیب جوئی نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تنابزو، یہ جو پہلے ہے تلمزوا انفسکم اور پھر تنابزو، یہ بھی فعل ہے مشارکت جس میں دونوں طرف سے، اور نہ تم ایک دوسرے کو برے القاب سے یا برے ناموں سے پکارو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو برے القاب سے یا برے ناموں سے پکارو۔ یعنی کسی شخص کو، تنابز القاب کا معنی کیا ہے؟ یعنی کسی کا ایسا نام رکھنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو یا اس سے توہین ہوتی ہو، تذلیل ہوتی ہو، اس کا نام رکھنا، اس کے ذریعے اس کو پکارنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح کہ کوئی اس کے پاؤں میں نقص ہے، وہ لنگڑا کے چلتا ہے تو اس کا نام ہی رکھنے لنگڑا، کسی کو لولا، کوئی کسی کی نظر کمزور ہے تو باتوں میں کہنا وہ اندھا جو ہے، اور کوئی چھوٹے قد والا ہے اللہ نے اس کا بنایا تو سامنے تو اس کے بڑا کرنا، تقریب بعد میں کہنا او ٹھیکنا، وہی ٹھیکنا، اس طرح کی باتیں کرنا، یا کسی کو کہنا وہ تو گدھا ہے، دوسری مجلسوں میں اس کی تذلیل کرنا، کسی کو گائے قرار دینا، کسی کو بھینسا قرار دینا، کسی کو کبڑا قرار دینا، مرد ایسا کریں یا عورتیں کریں، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے تنابز کسی کو ایسے برے القاب سے یاد کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو اور اس سے اس کی توہین نکلتی ہو، اس کی تذلیل کا پہلو نکلتا ہو، تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اس کو حرام قرار دیا۔ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، ایمان والے اگر ان گناہوں کا ارتکاب کریں گے تو گویا کہ یہ فسق ہے، فجور ہے۔ تو فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد، مومن ہونے کے بعد فاسق کہلانا بہت برا نام ہے، بہت بری چیز ہے۔ ایمان کا قبول کرنے کے بعد، ایمان کے بعد پھر فسق کو قبول کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ جو اس سے جو بعض امور مستثنا ہے، مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نام مشہور ہو گیا، مثلا حضرت ابو ہریرہ ہے، ابو ہریرہ، ان کی یہ کنیت، اس کو وہ ناپسند بھی نہیں کرتے تھے، مشہور ہو گئی، یہ ان کا ایک علم بن گیا، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح ایک راوی حدیث گزرے محدث حمید الطویل،
تو طویل ان کا لقب ان کی پہچان کے لیے ذکر کیا جاتا تھا. اس طرح محدث العامش گزرے ہیں. عامش کا معنی چون دھیائی ہوئی آنکھوں والا, تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ ان کا لقب مشہور ہو چکا تھا. تو اس کے علاوہ کسی کو تذلیل کی نسبت, اس کی تحقیر کرنے کے لیے مجلسوں میں اس کا ایسا نام پکارنا, اس کے الٹے نام رکھنا اور نام بگاڑ کر پکارنا, برے نام رکھنا جن کو وہ ناپسند کرتا ہو, تو یہ شریعت میں جائز نہیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, میرے عزیزوں اور میری عزیزات, ذرا ہم غور کریں. کتنے معاشرے کے اندر لوگ ہیں, کتنے ہمارے رشتہ دار ہیں, جاننے والے ہیں, ہم ان کے کیسے کیسے نام رکھے ہوں گے. تو اس پر ذرا غور کریں. یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کو فسق قرار دیا ہے, اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ مومن ہونے کے بعد پھر فسق و فجور یعنی فاسقوں والے کام کرے. وَمَن لَّمْ يَتُب, اور جس نے ان گناہوں سے توبہ نہ کی, اگر ایسے ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی جائے. اللہ معاف کرنے والا ہے. اور اگر کسی نے توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو وہ لوگ ظالم ہیں. جو اس سے توبہ نہیں کریں گے وہ لوگ ظالم ہیں. ظالم کون ہوتا ہے؟ عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ پہ نہ رکھنا بلکہ اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ رکھنا. یعنی جس چیز کا کوئی اہل ہے اس کو وہ منصب نہ دینا بلکہ کسی دوسرے کو وہ منصب دینا. ایک چیز جس کا مقام ہے اس چیز کو وہاں پہ نہ رکھنا بلکہ وہاں سے اٹھا کر اس کے ایسے مقام پہ رکھنا جو مقام اس کے لیے لائق نہیں. اسی لیے شرک کو ظلم قرار دیا کہ مشرک جو ہے, عبادت اللہ کا حق ہے, اللہ کا حق وہ دوسروں کو دیتا ہے, اس کو ظلم قرار دیا گیا کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں. کسی قسم کی عبادت ہو, قولی عبادت ہو, فعلی عبادت ہو, بدنی عبادت ہو, مالی عبادت ہو, کوئی بھی عبادت ہو, ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے. فرمایا وہ لوگ ظالم ہیں. اس کے بعد اگلی آیت ہے جس کا اس کے بعد ذکر ہے. اس آیت کے اندر بہت سارے احکام ہیں, تو میرے خیال میں کہ یہ آج کے درس میں مکمل نہیں ہو سکے گی. ٹائم بھی 5-7 منٹ باقی رہ گیا ہے. میں نے 8:15 پہ ختم کرنے کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس حوالے سے کسی بہن بھائی کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر لیں. باقی اس کا دوسرا حصہ جو ہے آیت نمبر 12, اس کی تفسیر کل کے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ کی توفیق سے. اور وہ بھی بہت اہم ہے. ان امور کو بھی جاننا اور ان سے اجتناب کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے کوئی سوال ہو کسی کا تو آپ کر سکتے ہیں. جی, سوال کے لیے ہینڈ ریز کر دیں. کوئی نہیں ہے؟ نہیں کوئی سوال. مولانا صاحب ہمارے 2 آدمی کل فوت ہوئے, ہم نے اس طریقے خان میں جنازہ کیا تھا, تو ان کے لیے بھی دعا میں ذکر کیجیے گا. جی کیا مجھے سمجھ نہیں آئی. ہاں, کل ہمارے 2 ساتھی فوت ہوئے تھے اور جی سلیخات میں ہم نے جنازہ کیا تھا ان کا. یہاں پہ کویت میں 20-25 سال سے کام کر رہے تھے, تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. ان کے نام کوئی ان کے ایک اس کا وحید نام ہے اور دوسرا اس کا وہ سیغراز میں اس لیے رکھا ہے کہ اس کے بچے بڑے وہ حالت میں نہیں ہے, ہاں تو اس نے کہا کہ اب اس کو دعا اور میں. آج بھی مجھے یہاں کوئی مجھے میسج بھی آیا ہے, 1 منٹ دیکھ لوں پھر دعا کرتے ہیں کہ ایک اور ساتھی کوئی فوت ہوئے ہیں. یہ میں نے جس طرح کل احباب کو بتایا تھا کہ بہت سے لوگ مر رہے ہیں اور میڈیا پر نہیں آ رہے ہیں. ہم نے کل دیکھا, ہم نے دیکھ لیا وہاں پہ, اور ان کے وہاں پہ مدفونین کے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے روزانہ 30-40 لوگ تک مر رہے ہیں وہاں پہ کورونا سے, مگر میڈیا پر اس کا ذکر نہیں آ رہا. تو سب کے لیے دعائیں ہو جائے. اب مجھے یہ نا یہاں سے مل نہیں رہا. ایک اور ساتھی نے میسج کیا تھا کہ ان کے بھی کوئی عزیز فوت ہوئے ہیں, تو ان کے لیے بھی دعا کریں. بیماروں, یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا عبدالوحید صاحب کے لیے, اور ایک ساتھی جو فوت ہوئے ہیں, اور باقی بھی جو فوت ہوئے ہیں سب کے لیے دعا کریں, بیماروں کے لیے دعا کریں. الحمدللہ یہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ حاجی ارشد صاحب بھی گھر تشریف لے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے, اور بھائی ندیم صاحب بھی, اور جو ہمارے باقی احباب بیمار ہیں ان کے لیے بھی خصوصی طور پر
بھائی بلال صاحب، ان کے والد صاحب اور ان کی فیملی، اور دیگر جو ڈاکٹر وقاص صاحب ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کو بھی اللہ صحت عطا فرمائے۔ بھائی حفیظ الرحمان صاحب جو یہاں پہ ہیں، ان کے اہل خانہ کے لیے بھی دعا کریں۔ بھائی مظہر ریاض صاحب ہمارے ہیں، ان کے اہل خانہ کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے جو بیمار ہیں دعا کریں، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ سعد زاہد کی خالہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور یہ پریشانی جو ہم پہ آئی ہوئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم السلطان، یا رب لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینهما وملء ما شئت من شیء بعد، اللهم انا نشهد بانك لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، یا رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی وسعت کی طرف دیکھ، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ یہ پریشانی جس میں ہم سب مبتلا ہیں اللہ اس پریشانی سے ہم کو نجات عطا فرما، اللہ تیرے سوا کوئی پریشانیوں سے نجات دینے والا نہیں، کوئی ہماری مشکلات کو حل کرنے والا نہیں، کوئی ہماری مصیبتوں کو ٹالنے والا نہیں، اللہ یہ سارے تیرے ہی اختیار میں ہیں، اللہ تو اپنے فضل و رحمت سے ہماری ان پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری اس مشکل کو حل آسان فرما دے، اللہ اس مصیبت سے جو کرونا وائرس کی وجہ سے آئی ہوئی ہے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما، تمام مسلمانوں کو اس سے نجات عطا فرما، تمام امت مسلمہ کو اللہ اس سے نجات عطا فرما، اس کی وجہ سے جو بھی نقصانات ہوئے اللہ تو ان کا نعم البدل عطا فرما، پہلے سے بڑھ کر رزق حلال عطا فرما، پہلے سے بڑھ کر کاروباروں میں عروج عطا فرما اور کاروباروں میں برکت عطا فرما، الہ العالمین اپنے فضل و رحمت سے جتنے مسلمان بیمار ہیں چھوٹے بڑے، جن کا نام لیا گیا یا جن کا نام نہیں ہم لے سکے اور نہیں ہم ان کو جانتے، اللہ تمام بیمار مسلمانوں کو شفا کاملہ عطا فرما، اللہ تمام بیمار مسلمانوں کو شفا کاملہ عطا فرما، اللہ تیرے سوا کوئی شفا عطا کرنے والا نہیں، تو ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، ٹینشن سے، دکھوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ فرما، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ومن درک الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتۃ الاعداء، اللہ ہمارے جتنے مسلمان بزرگ بھائی عزیز مرد خواتین بھائی بہنیں جتنے عزیز دنیا سے جا چکے اللہ تو سب کی مغفرت فرما، سب کی قبریں جنت کے باغیچے بنا، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو ایمان اور عمل صالح والی بابرکت عمر نصیب فرما، اور اللہ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نیک نامی کا ذریعہ بنا، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرما، ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، رزق حلال کے آسان وسائل اور ذرائع نصیب فرما، اور تو نے جو کچھ عطا کیا اس میں برکت عطا فرما، یہاں پہ ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے اپنے اپنے وطنوں میں ہمارے اہل و یال عزیز و اقارب کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں تو سب کو امن و سکون اور تحفظ نصیب فرما، اللہ اپنے فضل و رحمت سے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اسلام کو غلبہ نصیب فرما، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ،
عقیدہ توحید پہ زندہ رکھ، اپنی نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بنا، صحت و عافیت سے نواز، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اور آخری وقت آئے تو ہمیں کلمہ شہادت نصیب کرنا، آخری وقت آئے تو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ تو یہ درس جو ہے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس کو آگے ضرور پہنچایا کریں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ اسلام کی دین کی نورانی تعلیمات پھیل سکیں اور ہم ان پر عمل کریں، اور ہمارے معاشرے کے اندر امن و سکون، پیار و محبت اور الفت کی فضا بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، دعاؤں میں یاد رکھنا، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Allah